السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور میں آج انتہائی اہم خبر کے ساتھ آیا ہوں۔ امریکہ افغانستان کو بالخصوص پھر چھوڑ کر روانہ ہو رہا ہے اور جولائی کی 20 تاریخ غالباً دے دی ہے۔ میں جو لوگ ابھی فیس بک پیج پہ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وقاص عزیز آفیشیل کو یوٹیوب پہ آ کر سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر جا رہا ہے، عالمی امن کے لیے ایک بڑی خبر بتائی جا رہی ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے تمام باتیں کرنے سے پہلے یا تمام قیاس آرائیاں کرنے سے پہلے کہ یہ معاملہ اوباما کے زمانے میں شروع ہوا، ٹرمپ کے دور میں اس پر ایک ایگریمنٹ ہوا اور جو بائیڈن کے ہوتے ہوئے ان کے اقتدار میں آنے کے بعد اس پر عمل درآمد اس لیے ہو رہا ہے کہ جو بائیڈن نے اپنی جو صدارتی مہم شروع کی اس میں بنیادی وعدہ امریکی فوجیوں کے اہل خانہ کے ساتھ یہ تھا کہ وہ جلد از جلد انہیں افغانستان سے اور دنیا کے وہ تمام ایریاز جہاں پہ امریکہ نے وار زونز بنائے ہوئے ہیں وہاں سے واپس بلائے گا۔ جہاں ایک یہ وعدہ تھا وہیں امریکہ کی ڈوبتی ہوئی معیشت کے لیے بھی ایک بہت بڑا الارم ہے، کیونکہ جنگ خالی جیب تو لڑی نہیں جاتی۔ آپ نے کسی کے یہاں قبضہ مافیا کا نام سنا ہوگا، تو عالمی قبضہ مافیا امریکہ ہے، تو قبضہ مافیا کے لیے بہت سے سورسز اور ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو جو بائیڈن صاحب نے آ کے یہ کام کیا اور اب اس کو عالمی میڈیا میں بڑا سراہا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب نے امریکہ کو ایبسولوٹلی نو کہا۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی انتھک محنت کوشش، پاک فوج کے جوانوں کی شہادتیں، پاکستان کی 1 لاکھ سے زائد فوجی، دیگر آرم فورسز اور سویلینز کی شہادتیں، یہ سب ایک طویل جنگ جو دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے لڑی ہے۔ پاکستان نے اپنے سینے پر تمام وار روکے ہیں۔ امریکہ اگر جا رہا ہے تو کوئی احسان نہیں کر رہا، اصل کریڈٹ جاتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو، پاکستان آرمی کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اصل کریڈٹ جاتا ہے ہمارے شہیدوں کو، اصل کریڈٹ جاتا ہے ہماری عوام کو، اصل کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی اکانومی کو جس نے سارے عرصے میں سفر کیا۔ نتیجتاً ہم فیٹف میں گڑبڑ ہوئی ہمارے ساتھ، نتیجتاً ہم آئی ایم ایف کے مقروض ہوئے، نتیجتاً ہمارے جو بچوں کے خواب تھے، ہمارے جو جوانوں کے خواب تھے، ہمارے جو بزرگوں کے بوڑھوں کے پاکستان کے پھلنے پھولنے کے خواب تھے، وہ ٹوٹے پھوٹے، شکر ہے ادھورے نہیں رہے۔ آج عمران خان صاحب کی قیادت میں، آج جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب کی قیادت میں پاکستان ایک خوشحال اور روشن پاکستان کی جانب بڑھ رہا ہے انشاءاللہ۔ اور امریکہ کا خطے سے انخلاء، یقیناً لوگ بڑے یوں کہتے ہیں دم دبا کے بھاگ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں بات کروں گا لاجک کے ساتھ، کیونکہ مجھے دیکھنا ہے کہ آئندہ دنوں میں کیا ہوگا، آئندہ زمانے میں پاکستان کی اور خطے کی جو صورتحال ہے ڈیولپمنٹ کی سطح پہ وہ کہاں جائے گی۔ امریکہ کا خطے سے انخلاء یقیناً جو عالمی سپر پاورز ہیں، رشیا، اس کے ساتھ چائنا، ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان سلک روٹ کو لے کر چل رہا ہے۔ پاک چین راہداری جو ہے وہ سارے کا سارا دار و مدار ہی پاکستان کی سلامتی کا بنیادی جو کوشچن مارک ہے یا بنیادی ایک سٹیک ہولڈنگ جو چیز ہے وہ اس میں یہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں خطے کی صورتحال کی جانب۔ جیسے ہی انخلاء کی بات کی گئی ہے، افغان طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز یعنی افغان آرمی کے درمیان یا افغان ملیشیا جو بھی ہے ان کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں، اور افغان طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ یہاں سے جا رہا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے، یہ بڑی خوشائند خبر ہے، اور امریکہ کا جانا ہی افغانستان میں پرامن صورتحال کو فروغ دے گا۔ جہاں ان کی جانب سے یہ بات سامنے آ رہی ہے، وہیں پہ افغان جو سیاسی قیادت ہے اس نے امریکہ کو یہ کہا تھا
کہ اگر آپ لوگ جاتے ہیں تو ہم افغان طالبان کو سیاسی سطح پہ لا کے یعنی ٹیبل ٹاک پہ لا کر تمام تر چیزیں سیٹل ڈاؤن کر لیں گے۔ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے کئی ادوار ہوئے، جن میں دبئی میں بھی، قطر میں بھی، ٹھیک ہے، اور ان ادوار کے پیچھے سیدھی پاکستان کی سفارتی کوششیں تھیں، جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی ذاتی کاوشیں تھیں، ایفرٹس تھے، جس کے بعد صورتحال یہاں تک آئی ہے۔ اب یہ بات بڑی خوشائند ہے کہ امریکہ جا رہا ہے اور اس چیز کا خطے پر بڑا مثبت اثر پڑے گا۔ اگر افغان طالبان اور افغان سیاسی قیادت کے درمیان مفاہمت ہو جاتی ہے، افغانستان میں معمول کی زندگی بحال ہو جاتی ہے، افغانستان میں آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی الیکشنز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، افغانستان میں بارڈرز کی جو ایک مکمل احترام اور اس کی ایک پوری ڈیفینسو لائن ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں افغانستان کی سرزمین جو بھارتی ایجنسی را یا NDS جس طرح استعمال کرتے رہے پاکستان کے خلاف، وہ بھی نہیں ہوگا۔ افغانستان میں روس کا جو عمل دخل ہے وہ بھی کم رہے گا۔ افغانستان اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ برابری کی سطح پہ سیاسی تعلقات قائم کرے گا، جس کے نتیجے میں ایک خوشحال افغان ریاست وجود میں آئے گی، اور اس کی خوشحالی کی وجہ سے جو سلک روٹ ہے، جو آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان، ایران، سارک ممالک جو ہیں، ایون افغانستان خود کو بہت سا فائدہ دے گا، یہ اسی بات کی نشاندہی ہے، یہ اسی بات کی ہی بنیادی کلید ہے کہ اس سارے خطے کا امن بنیادی طور پر پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جس نے سن 80 سے لے کر آج تک اس خطے کو پرامن بنانے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں جانیں قربان کی ہیں، اور اگر ہم 1980 سے لے کر اب تک اپنے شہداء کی تعداد کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو وہ پھر رکنے والی نہیں ہے۔ میں بحیثیت پاکستانی بھی اس سارے معاملے کا کریڈٹ ماسوائے وزیر اعظم عمران خان، DGISI جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے علاوہ کسی کو نہیں دوں گا۔ یہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایک امن پسند انسان دوست ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں، بحیثیت صحافی بھی، کہ یہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ ان 3 شخصیات کو جاتا ہے۔ امریکی فوجی جا رہے ہیں، خوشائن خبر ہے، افغانستان کو مبارک ہو، افغانیوں کو مبارک ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔